جہیز یہ بھی ایک رسم ہے. تو ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی بیٹی کو جہیز دینا، یہ ایک بالکل مختلف عمل ہے، مگر ایک ہوتا ہے سامنے والوں کی طرف سے اس کی ڈیمانڈ کرنا، اس کا مطالبہ کرنا کہ یہ ہوگا تب ہی رشتہ ہوگا. ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے اور دونوں کا حکم کیا ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیں. جی حضرت، اس میں جہیز کے حوالے سے یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جہیز ایک رسم تو ہے، لیکن بعض لوگ اس کی مخالفت میں ایسے ایسے جملے بول جاتے ہیں جو نہیں بولنے چاہیے. اچھا ٹھیک. جہیز کو لعنت تک کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ جہیز یہ وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی دیا ہے. اللہ اکبر. تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ تو لعنت ہے، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ استغفر اللہ، مناسب ہی نہیں ہے ایسا جملہ بولنا. تو جہیز کو ایک رسم کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو لعنت سمجھ لینا اور اس کی اس قدر مخالفت کرنا یہ مناسب نہیں ہے. صحیح. اب اگلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ جہیز کا مطالبہ کرنا کیسا ہے، تو جہیز کا مطالبہ کرنا جائز ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح ایک عقد ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو مال دے گا، یہ نہیں کہتی کہ بیوی بھی شوہر کو مال دے گی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر مرد نے اتنا کچھ بیوی کو دینا ہے تو بیوی بھی تو بدلے میں دے. کوئی گاڑیوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کوئی بائک کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ گھر کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی، کوئی کسی چیز کی، اور اس کی بنا پر لڑائیاں جھگڑے تک ہو جاتے ہیں اور رشتے توڑ دیے جاتے ہیں کہ جی یہ چیز کیوں نہیں آئی اس میں، ہم نے تو یہ چیز بھی مانگی تھی. باقاعدہ طور پر اس میں لسٹیں بنتی ہیں کہ جی یہ بھی لے کر آنا ہے تم نے اپنے ماں باپ کے گھر سے، یہ بھی لے کر آنا ہے، یہ بھی لے کر آنا ہے. شریعت اس کی حمایت نہیں کرتی. اور یہاں ایک اور بڑا شرعی اہم مسئلہ وہ بھی پیش نظر رہے کہ یہ رشوت کے مترادف ہے. اللہ اکبر. تو رشوت ہو گئی، یہ مال باطل ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی آپ ڈیمانڈ رکھیں نکاح کرتے وقت. تو اس لیے جہیز دینا لینا فریقین کی باہمی رضامندی سے یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، جتنا مل جائے وہ ٹھیک ہے، اس کا انکار بھی نہ کیا جائے. بعض ایسے بھی نیک سیرت موجود ہیں لوگ کہ جو جہیز لیتے ہی نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، ہماری بیٹی ہے، ہم خود ساری چیزیں خود بنا لیں، اللہ نے ہمیں سب دیا ہے. تو یہ جو عمل ہے یہ محبت میں اضافے کا سبب بنتا ہے. واہ واہ، یہ احسن عمل ہے. جی احسن عمل ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ والدین اس چیز کا اظہار نہیں کرتے کہ ہمیں برا لگ رہا ہے یا ہم یہ رشتہ ہی نہیں کرتے، تم تو جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہو، لیکن وہ دل میں اس چیز کو محسوس کر جاتے ہیں. تو یہ دل میں کینے کا سبب بن جاتا ہے، اللہ، نفرت کا سبب بن جاتا ہے رشتوں میں. اور پھر جب لڑائی جھگڑے مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ چیزیں بھی پھر اس میں پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہیں کہ جی تم نے تو یہ چیز بھی مانگی تھی، ہم نے تو تمہیں یہ چیز بھی دی تھی. تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ اس قدر اس میں بڑھ جانا اور اس میں مبالغہ آرائی کرنا اور پھر اس کو نکاح کا لازمی حصہ سمجھ لینا. حضرت اس میں کتنے والدین ہیں جو اس وقت پریشان ہیں. اللہ اکبر. کہ لڑکے والے جو ہے وہ جہیز مانگتے ہیں اور بچیوں کا ہم جہیز بنا نہیں سکتے، اتنے لاکھوں روپے ہم کہاں سے اکٹھے کریں. تو شریعت اس کی حمایت نہیں کرتی کہ اتنے پیسے اور اتنے لاکھوں کا آپ جہیز جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں اور پھر بچی کو لیں، یعنی بچی بھی آپ کو دی جائے اور پھر لاکھوں کروڑوں کا جہیز بھی آپ کو دیا جائے. اللہ اکبر. نانو نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. تو مرد جو ہے وہ مالی لحاظ سے وہ فوقیت رکھنے والا ہو، عورت نہ ہو. لہذا جہیز کا مطالبہ کرنا یہ کوئی درست عمل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے.